السلام علیکم دوستوں، میں ہوں معظم فخر۔ 3 اہم سیاسی شخصیات کا رابطہ ہوا اور اس کے نتیجے میں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہی ملتوی کر دیا گیا۔ اور یہ دیکھیں کیسی ڈیولپمنٹ ہے کہ ملاقاتیں بات چیت ہونے کے نتیجے میں عموماً راستے کھلتے ہیں، بات آگے بڑھتی ہے، لیکن یہاں پر آصف زرداری اور نواز شریف صاحب کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہونے والی ٹیلی فونک کنورسیشن کے بعد نہ صرف مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کا جو 7 اپریل کا اجلاس تھا متوقع اس کو ملتوی کر دیا، بلکہ انہوں نے اپنی جماعت یعنی کہ JUIF کا جو مرکزی مجلس شورا کا اجلاس بلایا گیا تھا 5 اپریل کو، اس کو بھی ملتوی کر دیا۔ یعنی کہ یہ ڈیولپمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ کافی عرصے کے بعد نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب دونوں نے فضل الرحمان سے رابطہ کیا، اور یہ رابطہ اس موقع پہ ہوا جب ایک جانب تو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان یعنی پی ٹی آئی گورنمنٹ کے درمیان دوریاں بہت زیادہ ویزیبل ہیں، اور المناک بات یہ ہے کہ ان دوریوں سے فائدہ اٹھانے والی پی ڈی ایم یعنی کہ جو اپوزیشن کا اتحاد ہے وہ ایک دوسرے سے ہی دست و گریبان ہے۔ یعنی کہ اس وقت وہ موقع تھا جب اپوزیشن اپنی قوت کے ساتھ اس کمزور ہوتی ہوئی حکومت کو دھکا دے کے گرا سکتی تھی، لیکن کیا کیجئے کیا سوچئے کہ ایک غلطی نے سارے کیے دھرے پر ہی پانی پھیر دیا۔ لیکن دیٹ از ناٹ اینڈ آف دا سٹوری، سٹوری ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی کیونکہ اس سے آگے بھی بہت کچھ چل رہا ہے۔ میں نے آپ کو کل کے ویلاگ میں یہ بتایا تھا کہ پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس ملتوی کر دیا جائے گا، اور یہ خبر بھی آج الحمدللہ درست نکلی کیونکہ خود مولانا فضل الرحمان نے اس اجلاس کو ملتوی کر دیا، اور میں نے آپ کو اس کی وجہ بھی بتائی تھی۔ یاد دہانی کے لیے دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ 12 اپریل کو ہے ایک اہم مقدمے کی سماعت لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اور وہ مقدمہ ہے جناب شہباز شریف صاحب کا۔ درخواست ضمانت ہے اور درخواست ضمانت کی سماعت ہونی ہے، نیب کو نوٹس جاری ہو چکے ہیں، اور ممکنہ طور پر شہباز شریف صاحب کو اس مقدمے میں ضمانت ملنے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ لہٰذا اب جو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، اب پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس اس درخواست ضمانت کے فیصلے کے بعد ہوگا، کیونکہ یہاں سے اب یعنی کہ اس نقطے سے اس موڑ پر آنے کے بعد اب جو نون لیگ کو سٹیئر کرنے والی قوت ہے وہ شاید بدلنے والی ہے، اور وہ تمام اختیار اور طاقت آ جائے گی شہباز شریف کے پاس۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف کی ایک اہم ملاقات، اور اس اہم ملاقات میں ان سے یہ کہا گیا تھا کہ اپنے بھائی صاحب سے بات کریں اور 1 مور چانس لے ان سے، یعنی کہ مفاہمت کا ایک اور موقع۔ اور میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کو اب مفاہمت کا ایک اور موقع مل گیا ہے۔ لہٰذا جو ڈیولپمنٹس ابھی ہمیں تیزی سے ہوتی نظر نہیں آ رہی، لیکن اندر کھاتے کمروں کے اندر گفتگو کے اندر یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور ان ڈیولپمنٹس کے ہی نتیجے کے اندر اب ہمیں کچھ اور چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ جیسے ٹیئر 2 تھی مسلم لیگ نون کی، وہ بہت زیادہ اگریسو سٹانس لیے ہوئے تھی پیپلز پارٹی کے اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر جو تنازع کھڑا ہوا تھا اس پہ، لیکن کل کے بعد سے یہ ٹون بھی کچھ چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کم از کم پیپلز پارٹی اپنی غلطی کا اعتراف تو کر لے۔ اور یہ والی وہ بات ہے جو خود مولانا فضل الرحمان نے آصف زرداری صاحب کے ساتھ گفتگو کے اندر کی، جب آصف زرداری صاحب نے مولانا صاحب کو فون کیا، ان کی خیریت دریافت کی، اور ڈیفینیٹلی اس گفتگو کے اندر سیاسی امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ جب یہ گفتگو چل رہی تھی تو مولانا صاحب نے ان سے یہ کہا، بلکہ شکوہ کیا کہ آپ نے ایک غلطی کی ہے اور آپ کو اپنی اس غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے، چاہے آپ اس کو میڈیا پر آ کے سر عام سب لوگوں کے سامنے اس کو تسلیم نہ کریں، لیکن کم از کم پی ڈی ایم کے فورم پر آ کر، پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر آ کر کم از کم اس بات کو تسلیم کر لیں، کیونکہ آپ نے ایک طے شدہ معاملے سے ڈیوییٹ کیا ہے۔ اگر آپ کو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ اعظم نذیر تارڑ پر اعتراض تھا تو یہ معاملہ بھی پی ڈی ایم کے فورم کے اوپر طے کیا جا سکتا تھا۔ ہم سب مل کے نون لیگ سے یہ ریکویسٹ کر سکتے تھے کہ وہ اپنا اپوزیشن لیڈر کا کینڈیڈیٹ تبدیل کر دے، یا کسی ایک متفقہ امیدوار پر ہم سب کو متفق کر سکتے تھے، لیکن آپ نے سولو فلائٹ کی، اور سولو فلائٹ کرتے کرتے آپ نے جو باپ کے امیدواروں کی، جو باپ کے سینیٹرز تھے، ان کی جو سپورٹ لی، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور وہاں سے جو بدمزگی ہے وہ کریٹ ہوئی ہے۔ اب اس بدمزگی کو روکنے کے لیے آپ کی جانب سے کوئی بھی اقدام نہیں کیا جا رہا، حالانکہ آپ کو
خود اس کا ادراک ہونا چاہیے تھا۔ اب بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا ریورس کریں، جس پر آصف زرداری نے کہا کہ مولانا صاحب بات یہ ہے کہ ہم پی ڈی ایم کے اتحاد کا حصہ ہیں، بلکہ پائنیئر ہیں، کیونکہ اے پی سی ہم نے بلائی تھی اور اسی اے پی سی کے اندر ہی اس معاملے کو یعنی کہ پی ڈی ایم کی تشکیل دی گئی تھی۔ ہم اتحاد میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی پارٹی کی ریپوٹیشن پر ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اور نون لیگ کے کچھ رہنما ہیں وہ سر عام یہ والا تاثر دے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی، اے این پی اور جماعت اسلامی نے ایک اتحاد بنا لیا ہے، لہٰذا وہ خود اس اتحاد سے باہر چلے گئے، جبکہ حقیقی طور پر اس قسم کی کوئی بات اس وقت پیپرز پر ہے ہی نہیں، نہ ہماری سوچ میں ہے۔ ہم پی ڈی ایم میں رہنا چاہتے ہیں، پی ڈی ایم میں رہ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں برابری کا مقام چاہیے پی ڈی ایم کے اندر۔ بہرطور اس جو مولانا صاحب کی نواز شریف صاحب سے گفتگو ہوئی اور جو آصف زرداری صاحب سے گفتگو ہوئی، بنیادی طور پر یہ گلے شکوے تھے، لیکن اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کم از کم یہ ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تین لیڈرز کے درمیان کچھ آئس بریکنگ ہوئی ہے، اور جو بات چیت نہ ہونے والا سلسلہ تھا، یعنی کہ وہ جو چینل نیگوسیشن کا تھا اور وہ بند تھا، وہ اب ہمیں دوبارہ کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہے، یہ بات تو بہت حد تک واضح ہو چکی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ کسی بھی طریقے سے اب الائنمنٹ میں نہیں ہے، اور چونکہ وہ الائنمنٹ میں نہیں ہے لہٰذا حکومت کے اوپر ایک کمزوری کی کیفیت طاری ہے، اور اس کمزوری کی کیفیت سے فائدہ اٹھانے والی جو قوت تھی وہ تھی پی ڈی ایم، اور پی ڈی ایم اب اختلافات کا شکار ہوتے ہوئے غیر مؤثر ہوتی نظر آ رہی تھی، اور اس تناظر کے اندر یہ والی جو تینوں رہنماؤں کی جو ٹیلی فونک کنورسیشن ہے، اس سے ایک امید جاگتی ہے کہ شاید یہ دوبارہ کسی نہ کسی نقطے پر اکٹھا ہو جائیں۔ آلدو جو کرائسس آف کانفیڈنس ہے سب جماعتوں کے درمیان، خاص طور پر پی ڈی ایم میں شامل جو جماعتیں ہیں ان کی اکثریت کا پیپلز پارٹی اور اے این پی کے خلاف وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کرائسس آف کانفیڈنس کو ختم کرنے کے لیے ہر ایک کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ اور پولیٹیکل لیڈرز بھی اس معاملے میں متحرک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تاکہ اس آئس کو میلٹ کیا جا سکے۔ پی ٹی آئی اور جو ہمیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس وقت بہت حد تک دوریاں ہیں، بلکہ اس حد تک دوریاں ہیں کہ عمران خان صاحب بیمار ہوتے ہیں، کرونا کا شکار ہوتے ہیں، اس وقت سے لے کر اب تک کسی نے ایک کرٹسی کال نہیں کی عمران خان صاحب کو، کسی نے فون کر کے نہیں پوچھا کہ جناب طبیعت کیسی ہے۔ عموماً تو ایک کرٹسی کال کر لیتے ہیں نا سروسز کے لوگ، آرمی چیف ہیں، ڈی جی صاحب ہے، کوئی بندہ فون کر دیتا ہے عمران خان کو کہ بھئی طبیعت ٹھیک ہے، لیکن اب تک ایسا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہے، اور میری بھی یہ اطلاعات ہے، کنفرم انفارمیشن یہ ہے کہ کوئی رابطہ نہیں ہو سکا اس دن سے لے کر اس دن تک، یعنی کہ اب 3 مارچ سے لے کر 4 اپریل 5 اپریل تک کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک مکمل آئسولیشن کا شکار ہو چکے ہیں عمران خان کی گورنمنٹ۔ اس گورنمنٹ کو ایکسپلائٹ کرنے کی اس وقت بے حد ضرورت ہے، اور جو کمزوری کا تاثر ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم اب کچھ بالغ نظری کا بھی مظاہرہ کرے گی۔ دوسری جانب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمیں بظاہر تو خاموش نظر آ رہی ہے، لیکن یہ دریا کے پانی کی طرح ہیں، اوپر سے ساکن ہیں اور نیچے سے یہ پانی چلتا ہے۔ اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ بظاہر تو ہمیں خاموش نظر آ رہی ہے، لیکن در حقیقت وہ اس کام پہ لگی ہوئی ہے جس کام کی میں نے آپ سے نشاندہی کی تھی، یعنی کہ وہ جو سکرپٹ تھی، وہ جو خاکہ انہوں نے بنایا تھا، اس خاکے کے اندر اس کے خد و خال کو نمایاں کر کے اس کے اندر رنگ بھرنے کا عمل، اور یہ رنگ بھرنے کا عمل بڑی خاموشی سے جاری ہے، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ چند نئے پلیئرز ہمیں نظر آئیں گے اس پوری گیم کے اندر، تو ایک نئے پلیئر کی انٹری ہونے والی ہے 12 اپریل کے بعد۔ پلیئر تو پرانا ہے لیکن اب دوبارہ سٹیئرنگ پہ ہمیں نظر آئے گا اس کو چلاتے ہوئے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا صورتحال آگے بڑھے گی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوستوں کے سوالوں کی طرف۔ نذیر احمد صاحب کا سوال ہے کہ محترم، پیپلز پارٹی نے باب کی مدد لی، بہت برا کیا، لیکن ابتدا تو نون لیگ نے کی تھی، کاف لیگ کی مدد لے کر سینیٹر بنوا لیے، تو پھر ہم اکیلی پیپلز پارٹی کو برا کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک پنجاب کے اندر متفقہ طور پر امیدواروں کا انتخاب ہے،
وہ ایک اتفاق رائے کے ذریعے طے پایا تھا۔ یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سارے سیٹ اپ کے اندر جو بینیفیشری تھی وہ تھی کاف لیگ، کیونکہ کاف لیگ کے پاس صرف 10 ایم پیز تھے، لیکن انہوں نے اپنا ایک سینیٹر منتخب کرایا، یعنی کہ جو نون لیگ کے سپیئر ووٹس تھے، یعنی کہ 20 سے 25 جو ووٹ ان کے پاس موجود تھے، وہ ووٹ چلے گئے کامل علی آغا صاحب کے پاس، اور کامل علی آغا صاحب سینیٹر منتخب ہو گئے۔ لیکن یہ بھی میری انفارمیشن کے مطابق پنجاب کے اندر جو سارا سیٹ اپ بنا تھا، اس کے اندر آصف زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی لوپ میں موجود تھے۔ جہاں تک پیپلز پارٹی پر اعتراض ہے، وہ پیپلز پارٹی پر اس بات پر اعتراض نہیں ہے کہ اس نے کاف لیگ کی سپورٹ کی یا یہ کیا وہ کیا۔ پیپلز پارٹی پر اعتراض اس وقت صرف اور صرف یہ ہے کہ اس نے اپوزیشن لیڈر کے انتخاب کے لیے سرکاری اراکین کی حمایت لی، اور اس انڈرسٹینڈنگ کو بریک کیا جس کے اندر یہ طے پایا تھا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر کہ جو چیئرمین سینٹ کا امیدوار ہوگا وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا امیدوار جے یو آئی کا ہوگا، اور اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ہوگا۔ یہ شاہد خاقان عباسی کے گھر پر اس فارمولے پر اتفاق پایا گیا تھا، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے اس کو تو ایگری کرنے والوں میں راجہ پرویز اشرف موجود تھے۔ ان کی موجودگی کے اندر یہ فارمولہ طے ہوا، باہر آئے، انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کے اندر اس بات کا اعلان کیا، سب لیڈرز وہاں پہ موجود تھے جب اس بات کا اعلان کیا گیا۔ اب جب آفیشیل اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تمام اراکین کے لیے، تمام رکن جماعتوں کے لیے اس پر کھڑے رہنا ضروری ہے، لیکن یہاں پر پیپلز پارٹی نے ایک غلطی کر دی ہے، اور اس غلطی کو جتنی جلدی پیپلز پارٹی سدھار لے گی، اس کا لوگوں کے اندر امیج بھی بہتر ہوگا، عوام کے اندر بھی امیج بہتر ہوگا، اور پی ڈی ایم کے اندر جو کرائسس آف کانفیڈنس کی بات میں کر رہا ہوں، وہ کرائسس آف کانفیڈنس بھی ختم ہوگا، اور پی ڈی ایم دوبارہ ہمیں فعال اور مؤثر نظر آ سکتی ہے۔ لیکن بنیادی شرط اس کے اندر میری نظر میں اس وقت یہ ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے، جماعتوں سے بھی ہو جاتی ہے، افراد سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس غلطی کو سدھارا جائے، اور سدھارنے کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے غلطی کو تسلیم کیا جائے۔ سرفراز محمود صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے مریم باہر چلی جائیں، لیکن ہر خواہش تو پوری نہیں ہو سکتی۔ مریم صاحبہ کا جہاں تک بات ہے تو یہ بات مجھے کافی حد تک اس کا یقین ہے کہ مریم صاحبہ ابھی فی الحال باہر جانے کا قطعی طور پر کوئی ارادہ نہیں رکھتی، کیونکہ اب ان کا ایک جو پولیٹیکل قد ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے، اور باہر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اس پولیٹیکل قد کی وہ قربانی دیں گی جو انہیں اس وقت میری نظر کے اندر باہر جانے کا سودا ان کے لیے بہت زیادہ گھاٹے کا سودا ہوگا، چاہے اسٹیبلشمنٹ یہ کہے کہ ہم مریم صاحبہ کو باہر بھیجنے کے لیے ہر طرح تیار ہے۔ آخری فیصلہ تو ڈیفینیٹلی نون لیگ اور مریم صاحبہ نے ہی کرنا ہے، لیکن میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ ان کے لیے ایک گھاٹے کا سودا ہوگا، کیونکہ ان کے سامنے ایک بہت زیادہ پولیٹیکل کیریئر موجود ہے، اور ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں، جو پی ڈی ایم کی موومنٹ ہوئی ہے، اس میں مریم صاحبہ نے اپنے آپ کو ایک قداور لیڈر کے طور پر منوایا ہے۔ کوئی اس بات پر یقین کرے یا نہ کرے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ مریم نے اپنے آپ کو ایک قداور لیڈر کے طور پر اسٹیبلش کیا ہے۔ لہٰذا ایک ایمرجنگ لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ساکھ پر کمپرومائز نہ کرے، اور ان کی ساکھ اب چونکہ وہ خود پبلک میں اگر 2-3 مرتبہ یہ بات کہہ چکی ہیں کہ میں اس حکومت کو گھر بھیجنے تک کہیں نہیں جاؤں گی، اور مور دین ونس انہوں نے یہ بات کی ہے، لہٰذا میرا نہیں خیال کہ ان کو جانا چاہیے، کسی بھی قیمت پر ان کو نہیں جانا چاہیے، ان کو پاکستان میں رہنا چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔